اسکواش میں کس طرح سے آئے؟ آپ کی جو فیملی ہے اس کا اگر ہم دیکھیں تو آپ کے والد صاحب جو تھے وہ پی ایف میں ملازم تھے، وہ کوئی جو ہے وہ پرانی ہسٹری نہیں تھی، لیکن آپ نے کس طرح سے جو ہے وہ اسکواش کھیلنا شروع کی؟ میرے بڑے بھائی تھے محب اللہ خان، فارمر ورلڈ نمبر 2، دوسرا بھائی تھا میرا اطلس خان، فارمر ورلڈ نمبر 3۔ یہ دونوں کھیلتے تھے، ان دونوں کو میں دیکھ کر مجھے شوق بڑھا کہ میں اسکواش کھیلوں۔ انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا تھا، تو میری بھی خواہش تھی کہ میں بھی پاکستان کا نام روشن کروں۔ میں 13 سال کی عمر میں پہلی دفعہ لاہور گیا، لاہور چیمپئن شپ کھیلی، پنجاب اوپن کھیلا، اس کے بعد میں ملیشیا گیا، ملیشیا میں کھیلا، سنگاپور میں کھیلا، اس کے بعد میں گیا آسٹریلیا، میلبرن میں نے کھیلا ہوں ورلڈ جونیئر چیمپئن شپ 86 میں میں نے ورلڈ جونیئر چیمپئن شپ جیتی، اور اس کے جیتنے کے بعد فوراً میں پروفیشنل جوائن کیا میں نے، پھر میں نے پروفیشنل ٹورنامنٹ شروع کر دیے تھے۔ اچھا، بھائیوں کو پھر کس طرح سے خیال ہے؟ بڑے بھائیوں کو آپ نے بڑے بھائیوں کو دیکھ کے شروع کی، تو یہ فیملی میں جو ہے وہ کس طرح سے یہ اسپورٹس جو ہے وہ 3 بھائی جو ہے وہ اس طرف آ گئے؟ اصل میں پی ایف اسکواش کمپلیکس میں نور خان صاحب نے بنایا تھا، تو میرے بھائی گاؤں میں رہتے تھے، گاؤں سے آتے تھے، پیدل آتے تھے کھیلنے کے لیے، تو ان کو شوق بڑھا، وہ کھیلے، پھر میں نے بھائیوں کو دیکھا، میرا شوق بڑھا، تو آپ ان کے ساتھ جاتے تھے؟ ان کے ساتھ جاتا، لیکن یہ تھا کہ مجھے ماں باپ کی طرف سے اسکواش کھیلنا بنا تھا۔ اس نے کہا آپ نے اسکواش نہیں کھیلنی، اسکواش بیسیکلی بڑی ٹف گیم ہے اور آپ اسکواش نہیں کھیل سکتے ہو۔ تو اس کے باوجود میں نے اسکواش کھیلی۔ وہ کیوں منع کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ آپ کمزور ہو، آپ اسکواش نہیں کھیل سکتے، اس میں ٹھنڈ نہیں دیکھی جاتی، گرمی نہیں دیکھی جاتی، اور بڑا ٹف گیم ہے، تو آپ نہیں کھیل سکو گے، آپ نے پڑھائی کرنی ہے اور ڈاکٹر بننا ہے۔ اچھا، مجھے بڑی دفعہ آپ کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے۔ بڑی دفعہ مجھے مار پڑی ہے ابو سے، امی سے، اسکواش کھیلنے پر۔ لیکن اس کے بعد 1986 میں جب ورلڈ جونیئر چیمپئن شپ جیتا، تو اس کے بعد میرے ماں باپ نے تھوڑا سا مجھے سپورٹ کیا، بھائیوں نے سپورٹ کیا، تو اس کے بعد فوراً بعد میں 87 میں ورلڈ چیمپئن بن گیا تھا۔ 86 میں ورلڈ جونیئر بنا، 87 میں ورلڈ چیمپئن بنا، تو اس کے بعد حالات جو ہے وہ گھر کے حالات ہو گئے تھے۔ لیکن جب 1986 میں یہ بہت بڑا جو ہے وہ یقیناً موقع ہوگا جب سڈنی گئے اور ورلڈ جونیئر چیمپئن شپ جو ہے وہ جیتی، پہلی اچیومنٹ ہوتی ہے، کیا اس وقت کیا فیلنگس تھی، کیسا لگا کہ کیا اچیو کر لیا ہے؟ اصل میں ورلڈ جونیئر چیمپئن شپ سے پہلے مجھے یہ کنفرم نہیں تھا کہ میں ورلڈ چیمپئن بن جاؤں گا۔ اچھا، لیکن جب میں نے ورلڈ جونیئر چیمپئن شپ جیتی 86 میں، اس کے بعد میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا اگر میں محنت میں ورلڈ جونیئر بن سکتا ہوں تو ورلڈ سینئر چیمپئن شپ بھی جیت سکتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے محنت اپنی ڈبل کر دی، اور ڈبل سے پھر میں اللہ کے فضل سے ورلڈ چیمپئن بنا، پھر اس طرح میں اعزازات جیتتا رہا۔ اچھا، لیکن 1986 میں آپ نے جونیئر چیمپئن شپ جیتی، اور اس کے فوراً بعد آپ جو ہے وہ مینز سرکٹ کے اندر جو ہے وہ آ گئے، اور اگلے ہی سال آپ نے جو ہے وہ اوپن چیمپئن شپ جو ہے وہ جیت لی۔ تو یہ ٹرانزیشن جو ہے وہ کس طرح سے تھی؟ کیونکہ آپ اس وقت غالباً سب سے کم عمر ورلڈ چیمپئن تھے اس وقت جو ہے وہ۔ میری عمر 17 سال کی ہے، 17 سال کا تھا جب میں ورلڈ جونیئر چیمپئن شپ جیتا، اور 17.5 سال کی عمر میں ورلڈ سینئر چیمپئن شپ جیتا انگلینڈ میں پہلی دفعہ 87 میں۔ اور اس کے بعد مجھے یقین آ گیا تھا کہ میں اگر محنت کروں ساتھ ساتھ تو میں اس کو ریکارڈ بنا سکتا ہوں، 8 دفعہ 10 دفعہ ورلڈ چیمپئن شپ کا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ میں نے کھیلی اسکواش، 8 مرتبہ ورلڈ چیمپئن بنا، 10 سال نمبر 1 بنا، 6 سال برٹش اوپن بنا، تو یہ اعزازات پھر میں ساتھ ساتھ جیتتا رہا۔ ویسے بڑا وقت لگتا ہے جو جونیئر سرکٹ میں ہوتے ہیں لوگ، وہ سوچتے ہیں کہ اچھا اب ہم سینئر سرکٹ میں جائیں گے، لیکن آپ کی یہ ٹرانزیشن جو ہے وہ صرف 1 سال کے اندر ہی جو ہے وہ ہوگی۔ تو کیا یہ پہلے سے پلان کیا ہوا تھا کہ بس اب میں نے جونیئر چیمپئن شپ جیتی ہے تو اب میں نے فوراً مین سرکٹ کے اندر جانا ہے؟ اصل میں جب میں جونیئر چیمپئن شپ جیتا تو اس کے بعد مجھے کانفیڈنس آ گیا تھا کہ میں جونیئر جیت سکتا ہوں، اس عمر میں تو میں سینئر بھی جیت سکتا ہوں۔ اس کے لیے میں نے دن میں تقریباً 8 گھنٹے ٹریننگ کی۔ 8 گھنٹے ٹریننگ کے بعد میری یہ پوزیشن آئی اور میں اس طرح جیتتا رہا۔ اچھا، تو کیا پریکٹس آپ کس طرح سے کرتے تھے یہ شروع کے دنوں میں، جب جانشیر خان ورلڈ جونیئر چیمپئن بنا اور پھر ورلڈ چیمپئن بنا، اس وقت آپ کی محنت اور پریکٹس کی جو ہے وہ کیا روٹین کیا ہوتی تھی؟ میری روٹین ہوتی ہے 2.5 گھنٹے میں فزیکل ٹریننگ کرتا تھا گراؤنڈ میں، جس میں میری شارٹ اسپرنٹ ہوتے تھے، لانگ رننگ ہوتی تھی، ویٹ ٹریننگ ہوتی تھی،
اور اس کے بعد صبح ناشتہ کر کے میں جاتا تھا اسکواش کو 2.5 گھنٹے سیلف پریکٹس کرتا تھا بال کے ساتھ. اور اس کے بعد تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے شام کو میں اپنے پارٹنروں کے ساتھ گیم کھیلتا تھا. تو آل ٹوگیدر 8 سے 9 گھنٹے دن کے 8 سے 9 گھنٹے ٹریننگ کرتا تھا میں. اچھا, تو کوئی اسپیشل ٹریننگ بھی ہوتی تھی کہ کوئی کھلاڑی آپ کو ہرا نہیں تھا سکتا؟ نہیں, میرے ساتھ تقریباً 4 پلیئر تھے ہم عمر, جو میرے ساتھ کھیلتے تھے, ٹریننگ مجھے دیتے تھے. اچھا. پھر میرے کوچ تھے, 5 کوچز تھے میرے, وہ مجھے ٹریننگ دیتے تھے. تو ماشاءاللہ مطلب ہر چیز کنٹرول میں تھی. ٹریننگ بھی کنٹرول میں تھی, کوچز بھی کنٹرول میں تھے, پلیئر بھی کنٹرول میں تھے. ان سب سے میں کھیلتا تھا. اور میں آخر میں یہ ہوا کہ میں نے ایسے اعزازات جیتے ملک کے لیے جو ایک ہسٹری بن گئی ہے. آپ کے بھائیوں کا کتنا کردار تھا؟ میں ایک جگہ انٹرویو میں پڑھ رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ آپ جب چیمپئن شپ جیت رہے تھے تو آپ کو آپ کے بھائی کی جو ہے وہ کمی, محب اللہ کی خاص طور پر جو ہے وہ بڑی محسوس ہوتی تھی. بڑی محسوس. تو ان کا کیا کردار تھا آپ کو جانشیر بنانے میں, اس جگہ پر پہنچانے میں, دونوں بھائیوں کا؟ دونوں بھائیوں کا میرے ساتھ بڑی محنت کی ہے ان دونوں نے. اچھا. محب اللہ نے میرے ساتھ محنت کی ہے تقریباً 4 سال سے لے کر 5 سال تک. اس سے پہلے اطلس خان نے میرے ساتھ محنت کی. تو یہ ان سے میں نے محنت کی ہے, ان سے میں نے سیکھا, ان سے ٹریننگ کی میں نے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے کرم سے میں اس پوزیشن پہ آیا کہ ان دونوں کی سپورٹ میرے ساتھ تھی. اور اس کے ساتھ میرے اور کوچ تھے, محبوب خان تھے, اطلس خان تھے, محب اللہ خان تھا, گریگ ہچن تھا آسٹریلین. اچھا. تو ان کی محنت میرے ساتھ تھی. تو میں نے شوق کیا ورلڈ کو کہ میں ایک دنیا کا نمبر 1. بھائیوں کے ساتھ کیسی ریلیشن شپ تھی؟ کیونکہ میرا خیال ہے کورٹ کے اوپر تو کمپٹیشن بھی ظاہری بات ہوگا, اور آپ تو تھے بھی چھوٹے, تو چھوٹا بھائی جو ہے وہ بڑوں کو ہرانا شروع کر دے تو وہ مجھے بڑے ڈسپلن میں رکھتے تھے. اچھا. تو اس لیے کہ جب آپ بڑی پوزیشن پہ آتے ہو تو اس میں آپ کو ہر آدمی آپ کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیڈیز آپ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس سے مجھے بھائی نے بچایا کافی. اور مجھے ان میں ساتھ ہی رہے, انہوں نے نظر رکھی تھی کہ آپ اسکواش کھیلو گے تو اس میں اور کچھ کام نہیں کرو گے. اچھا. تو اسکواش کھیلو گے تو آپ اوپر جاؤ گے, ٹریننگ کرو گے, ڈسپلن میں کرو گے تو ہر چیز ہوگی. اگر ڈسپلن میں نہیں کرو گے تو کچھ نہیں ہوگا. تو انہوں نے میرے پر ڈسپلن رکھا ہوا تھا. کیا کوئی مشکلات تھیں آپ کے کیریئر کے شروع کے اندر جو آپ نے محسوس کیا ہو کہ یہ رکاوٹیں تھیں یا یہ مشکلات تھیں, جو چیلنج تھا؟ بالکل نہیں تھی. میں جب سرکٹ میں آیا مجھے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نے سپورٹ کیا. اچھا. میرے کوچ کو سپورٹ کیا, میرے مساجر کو سپورٹ کیا, میرے مینیجر کو سپورٹ کیا. تقریباً 2.5 سے 3 کروڑ روپے سال کا پی آئی میرے پر لگاتا تھا کہ آپ کھیلیں جانشیر اسکواش, ہم جو آپ بولو گے ہم کریں گے, لیکن آپ صرف اسکواش کھیلیں. تو پی اے نے مجھے بہت سپورٹ کیا, صرف مجھے نہیں, میرے کوچز کو, میرے ٹرینر کو, ان کو بھی سپورٹ کیے. اچھا. تو ویسے کوئی مشکلات آپ کو؟ نہیں, کوئی مشکلات نہیں آئی. اچھا. میرے آج تک میرے اسکواش کے ریٹائرمنٹ کے تقریباً 30 سال ہو گئے ہیں, آج تک مجھے کوئی پرابلم نہیں بنی. اچھا. مطلب آج میں ریٹائر ہوں لیکن میری وہی عزت ہے جو میں ورلڈ چیمپئن تھا میری عزت تھی, آج وہی عزت ہے میری. اللہ کا فضل ہے, وہی لوگ میری عزت کرتے ہیں. اس لیے میں نے پاکستان نہیں چھوڑا. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ میری وہی عزت ہے جو ورلڈ چیمپئن کی تھی.